سورہ یونس کی آیت نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ صدق اللہ۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تیرے رب کی جانب سے تو ان میں فیصلہ ہو جاتا اس بات کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ان کے رب کی طرف سے ایک نشانی کیوں نہ اتری؟ آپ فرما دیجیے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان جتنے بھی تھے وہ سب ایک ہی عقیدے اور نظریے پر تھے شروع میں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سارے انسان۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے پیغمبر بھی ہیں، تو پیغمبر تو ہدایت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ مسلمان تھی، پھر اولاد کی اولاد بھی مسلمان رہی، حتیٰ کہ کرتے 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 بات آگے پہنچی نوح علیہ السلام کی قوم تک۔ وہاں پھر آ کر شرک شروع ہوا، جو تاریخی ریکارڈ میں ہمارے پاس بات موجود ہے اس کے مطابق۔ ممکن اس سے پہلے بھی ہو، لیکن اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن بہرحال نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا وجود پایا گیا۔ اس سے پیچھے پیچھے توحید تھی، اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، جیسا ماننا چاہیے ویسے ہی مان رہے تھے۔ یہ جو بات ہے یہ آج کل کچھ لوگ جو یورپین یا مغربی اقوام ہیں، ان کے کچھ لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں، جو محققین ہیں ان کے ہاں ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اصلاً جو ہے نا وہ شرک پہ تھا، توحید اصل نہیں ہے۔ یعنی تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابتدا میں انسان توحید پرست نہیں تھے بلکہ شرک پرستی تھی، زیادہ خداؤں کی پوجا تھی۔ پھر رفتہ 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 انسان جو ہے وہ عقیدہ توحید پر پہنچا ہے۔ وہ یہ ایک دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اس دعوے کے پیچھے جو مفروضہ ہے وہ ان کا نظریہ ارتقاء ہے، جو ڈارون نے تھیوری پیش کی تھی کہ اس زمین پر یہ جو حیات ہے، کیونکہ وہ حیاتیات کا عالم تھا، بایولوجی جسے کہتے ہیں، تو اس کے سامنے سوال اٹھا کہ یہ حیات کہاں سے آئی ہے، کیونکہ یہ زندگی، پھر خاص طور سے شعوری زندگی جو انسان کے پاس ہے، یہ ایک عجیب و غریب ایک چیز ہے جو اس زمین پر ہے۔ تو اس چیز کو تو مانتے نہیں کہ خدا ہے، نہ اس چیز کو مانیں گے کہ نبی ہوتا ہے، نہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ الہامی کتاب ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ان کے لیے بے معنی باتیں ہیں۔
اس لیے وہ از خود اس کائنات کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی. کبھی بگ بینگ تھیوری پہ پہنچے، کبھی کہیں پہنچے، کبھی کہیں پہنچے. تو اسی طریقے سے جو یہ فزکس کا موضوع ہے، حیاتیات کا موضوع تھا، اس لحاظ سے اس آدمی نے اپنے طور پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ہوا یہ تھا کہ پہلے اس زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پانی تھا. تو پانی کے اندر سے ایک جرثومہ جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا از خود ہی. پھر وہ جرثومہ جو ہے وہ 2 جرثوموں میں پھر بدل گیا. پھر کرتے کرتے وہ ایک اس میں حرکت پیدا ہو گئی. پھر وہ رفتہ رفتہ ایک جانور سا بن گیا. پھر وہ جانور سے آگے پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں. پھر وہ جانور ترقی کرتا گیا حتیٰ کہ انسان بن گیا. یہ ایک تھیوری ہے ان کی جس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں. اور یہ بالکل عقلی لحاظ سے بھی بالکل بیکار بات ہے اور مذہب کے لحاظ سے تو بالکل ہی غلط بات ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. قرآن یہاں اس زمین پر جو حیات موجود ہے، جو کچھ موجود ہے، اس کی توجیہ اور طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا، اس پر مخلوقات بھی پیدا کی. یہ سب انسان کے لیے تھا. انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. خلقتہ بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا ہے. اور پھر آدم علیہ السلام سے پھر سجدہ کروایا فرشتوں سے، اور یہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ساری عقیدہ جو ہے مسلمان کا وہ یہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کالجوں اس میں اسکولوں میں خاص طور سے یہ بات پڑھائی جاتی ہے، ڈارون کی تھیوری جو ہے پڑھائی جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ بچوں کے عقیدے بھی خراب ہو جاتے ہیں. ایک نوجوان ہمارے ہاں، اب تو خیر وہ عالم دین ہو گئے، تو وہ او لیول اے لیول کر کے آئے تھے مدرسے میں. تو ان سے ایک دفعہ ایک استاد نے کچھ اس طرح کا سوال ویسے ہی پوچھ لیا بائی چانس، یہ نہیں کہ کوئی سوچ کر پوچھا تھا، کوئی باتوں میں ایسی کوئی بات آ گئی. تو وہ نوجوان جو اس وقت تو بچے تھے، وہ کہنے لگے کہ ان سے پوچھا کہ ہم کیسے پیدا ہوئے. تو اس نے کہا کہ ہم تو پہلے بندر تھے، پھر بندر سے ہم ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. یہ تو بالکل ایک واضح سی بات ہے، اس کے دماغ میں بیچارے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ پھر یہ جو انہوں نے تصور جوڑا ہے، اس کے ساتھ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے بہت سی اور باتیں بھی جوڑی. اسی میں یہ بات بھی لازمی نتیجے کے طور پر ثابت ہو گئی کہ انسان شروع سے مہذب نہیں تھا، سویلائز نہیں تھا. جو اس وقت بہت مہذب ہو گیا ہے، وہ نظافت کا خیال رکھتا ہے، وہ نفاست کا خیال رکھتا ہے، وہ آداب ہیں، مینرز ہیں اس کی زندگی میں، کچھ کرنے کھانے پینے کے، جانوروں کی طرح کھاتا پیتا نہیں ہے اور معاملات اپنے جانوروں کی طرح سر انجام نہیں دیتا. انسان کے باہر ایک الگ زندگی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب تک انسان پہنچا ہے تو یہ بتدریج پہنچا ہے، ورنہ شروع کا انسان غیر مہذب ہوتا تھا، وحشی ہوتا تھا، جنگلی ہوتا تھا. یہ سارا اسی نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر وہ ڈارک ایجز میں رہتا تھا، پھر سٹون ایجز میں آیا، پھر جناب فلاں ایج شروع ہوگی، پھر فلاں ایج شروع ہوگی، پھر آج کا انسان جو ہے وہ ایک علم کی ایج میں آیا، انفارمیشن ایج میں آیا. تو یہ ایک ان کی پوری ایک کہانی ہے جس کے ساتھ یہ کچھ تصورات وابستہ ہیں. تو اسی کے پیش نظر جو ہے وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ انسان چونکہ مہذب نہیں تھا، اس لیے شروع میں اس نے دیکھا کہ سورج جو ہے بڑا کام کرتا ہے، سورج ہمارے بڑا کام آتا ہے، چاند بھی بڑا کام دیتا ہے مجھے. تو اس نے سورج کی پوجا شروع کر دی شروع کے انسان نے. پھر چاند کو دیکھا تو چاند کی پوجا شروع ہو گئی. پھر اس نے سمندر کو دیکھا تو سمندر کی پوجا شروع ہو گئی. پھر رفتہ رفتہ اس نے سورج کے نام سے ایک بت بنا لیا، ایک ہیکل بنا لیا. اور پھر چاند کے نام سے الگ، پھر ہر مظاہر فطرت جتنے ہیں ان کے نام سے بت بنتے چلے گئے. تو انسان نے اس طرح سے مظاہر فطرت کو پوجتے مذہب بن گیا، معبادت طبیعت بن گئی، عبادت شروع ہو گئی، اور پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا. یعنی یہ ایک تومار ہے فضولیات کا جو اس وقت ایک ریسرچ کے نام پر اور سب چیزوں کے نام پر دنیا میں چل رہا ہے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان سب سے مہذب انسان تھا آدم علیہ السلام، کیونکہ نبی ہیں
اور نبی کا کوئی عمل تو تہذیب سے ہٹا ہوا نہیں ہو سکتا. نبی کا عمل تو نمونہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ غیر مہذب تھے، نہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری جو علم آدم الاسماء کلھا، ان کو سب کچھ سکھا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. حتیٰ کہ ان کو زندگی کے جو طور طریقے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ وہ اس زمین پہ آئے تو جنت والا نظام تو ختم ہو گیا کہ از خود کھانا آ رہا ہے، لباس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس میں کپڑے گندے ہو رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے. تو دنیا میں تو سب یہیں کی دنیا کے حساب سے ہونا تھا. تو اللہ نے پھر ان کو ساری تدبیریں بھی سکھائیں کہ یہ مٹی ہے، اس کو یوں کریدنا ہے، پھر اس کے اندر دانہ ڈالنا ہے، پھر اس کو ایسے گندم آئے گی، پھر اس کو پکانا ہے، پھر اس کو کھانا ہے. پھر یہ جتنا بھی اس وقت انسان کے طور طریقے ہیں، اس کی بنیادی باتیں یہ ساری اس وقت سے آ چکی ہیں. تو اس لیے اس نظریے کے ساتھ تو یہ تو ویسے ہی بیکار نظریہ ہے. بہرحال عرض اس لیے کر دیا کہ یہ اس طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے معاشرے میں. بعض دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس بات کی ہمارے کس عقیدے پہ زد پڑ رہی ہے. آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ایک سائنسی ریسرچ ہے بس، نہیں، وہ بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. یعنی کچھ عقیدوں میں کبھی زد نہیں بھی پڑتی. مثلا سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا پرانا ذہن مثلا یہ ہو کہ 6 سیارے ہیں، جو نظام شمسی ہمارا اس کے اندر 6 سیارے ہیں، لیکن سائنس کہتی 7 ہیں. تو بھائی 7 ہوتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر کہتی نہیں 7 نہیں 6 ہی ہیں. پھر کہتے نہیں 7 دوبارہ ثابت ہو گئے. بھائی 7 ہو جائیں یا 14 ہو جائیں یا 21 ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے کسی عقیدے کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ 7 ہیں، یا زمین حرکت کرتی ہے یا سورج حرکت کرتا ہے، یہ بھی ہمارے کسی عقیدے نظریے کا حصہ نہیں ہے. آپ سورج کو حرکت دیتے ہو، دیتے رہو، زمین کو حرکت دینی ہے، دیتے رہو، ہمارے اس سے کیا تعلق. ہاں اگر آپ یہ کہیں گے کہ انسان جو ہے وہ پہلا انسان نبی نہیں تھا، پہلا انسان غاروں میں رہتا تھا، وحشی ہوتا تھا، متمدن نہیں تھا، اس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ متمدن ہوتا چلا گیا، تو یہ صرف آپ کی ریسرچ ہے، یہ ڈگوسلہ ہے. اور یہ ڈگوسلہ بھی ہے اور قرآن پاک کے خلاف بھی ہے. اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے اور اس کو سامنے نہیں آنے دیں گے. تو اس لحاظ سے یہ بات آج سامنے آئی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ انسان چونکہ شروع میں مہذب نہیں تھا، لہذا توحید اصل نہیں ہے، شرک اصل ہے. کہ انسان نے شروع میں زیادہ خداؤں کو مانا، پھر رفتہ اس کو جب ذہن ارتقاء پہ چلتا چلا گیا تو ایک خدا پہ آ گیا. اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ جو پچھلا زمانہ تھا انڈسٹریل ایج تک کا زمانہ تھا، تو اس تک تو ایک خدا کی بھی ضرورت رہی انسان کو، لیکن اس زمانے میں سائنس نے ساری کائنات کو کھول دیا، سمجھ لیا، تو اب ایک خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ان کے تو ڈگوسلے اس قسم کے نتیجے پیدا کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ جو قرآن بتا رہا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان، اس لیے سارے انسان شروع میں توحید پرست تھے. پھر اختلاف جو ہوا ہے تو وہ شرک نے آ کے اختلاف کیا ہے. اس لیے ہر نبی کی جو دعوت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی تھی کہ اپنی روٹس پہ واپس چلے جاؤ، اپنی اصل پہ واپس چلے جاؤ. اصل تمہاری کیا تھی؟ توحید تھی، اللہ کو ماننا تھا، آخرت کو ماننا تھا. موٹے موٹے جو عقیدے ہر شریعت کے اندر بیان ہوئے وہ اصل ہیں، وہ ہر شریعت میں موجود ہے، کامن ویلیو ہے سب شریعتوں کی، سب انبیاء علیہ السلام کی. تو ہر نبی کی بنیادی دعوت اسی کی طرف ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سب ایک پیغام لے کے آئے دنیا میں، جو ایمانیات ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سب ایمانیات جو ہیں ان کو ماننا ہے. ہاں آگے احکامات میں اختلاف ہوتا رہا، کسی شریعت میں جو پریکٹسز تھی، کرنے کے کام تھے، وہ کچھ تھے، دوسری میں کچھ تھے، تیسری میں کچھ تھے، وہ تو فرق ہوا، مگر دین سب کا ایک رہا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین سب کا ایک ہی رہا شروع سے. تو انسان شروع سے توحید پرست ہے، شرک پرست نہیں ہے. شرک بعد میں آیا ہے، اور اس لیے اس شرک کے خلاف انبیاء علیہ السلام آتے رہے، آ کر لوگوں کو سمجھاتے رہے. شرک تھا یا اخلاقی خرابیاں جو ابھی جیسے آگے، جیسے قوم لوط میں شرک بھی ہوگا، لیکن جو زیادہ ان کا مسئلہ تھا وہ اخلاقی خرابی کا تھا، زنا، لواطت. اور قوم شعیب جو ہے وہ ناپ تول کی کمی کرتی تھی. اس طریقے سے مختلف قوموں میں مختلف جو برائیاں آتی رہی، انبیاء علیہ السلام آ کر ان کو سمجھاتے رہے.
تو فرمایا کہ یہ صورتحال تو یہ تھی. پھر آگے ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایک عام ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو قدرت ہے اس بات پر کہ سب لوگوں کو ہدایت دے دے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. فرمایا کہ اگر تیرا رب چاہے تو ایک پلک جھپکنے سے پہلے سب لوگ ہدایت یافتہ ہو کر ولی اللہ ہو جائے. اس کو تو قدرت میں داخل ہے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی اسکیم کے خلاف ہے. اس نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور امتحان گاہ میں رزلٹ نہیں ظاہر کیے جاتے، کیونکہ امتحان گاہ میں سوالوں کا جواب دے دیے جائیں یا رزلٹ دے دیا جائے تو امتحان کاہے کا ہوا. اس لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چلائیں گے. اور اس لیے یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں حق واضح ہے، مگر اتنا واضح کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہر کافر اس کو مان جائے. شیطان ختم نہیں ہوگا، مرے گا نہیں، شیطان رہے گا. اس کے وساوس بھی رہیں گے، اس کی دعوت بھی رہے گی، اس کے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کرتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آدم کی جو اولاد ہوگی نا، اس میں سے بہت سو کو میں لے اڑوں گا، بہت کم بچیں گے جو آپ کے ہاتھ آئیں گے، ورنہ اکثر میرے ہی ہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. میں بھی جہنم میں نے تیار کر رکھی ہے جس میں تجھے بھی ڈالوں گا اور تیرے راستے پہ جو چلے گا سب کو اٹھا کر اس کے اندر ڈالوں گا. یہ میرا بھی ایک فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، لہذا اس کے مطابق اس نے یہ نہیں کیا کہ ہدایت کا کوئی نشانی نہ چھوڑا ہو، اور یہ بھی نہیں کیا کہ ہدایت کو اتنا کمپلسری کر دیا ہو کہ کوئی گمراہ ہو ہی نہ سکے. انسان کو اختیار رکھا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے. یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ چوری ہے، یہ حلال کمائی ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے. یہ ہم نے کھول دیا، لیکن کسی کو بھی ہم نے باؤنڈ نہیں کیا، نہ بائی نیچر کیا ہے، اور نہ ہی کوئی باہر سے ایسا انوائرمنٹ بنا دیا ہم نے کہ سب لوگ خواہی نہ خواہی مسلمان ہو جائیں اور سبھی نیک ہو جائیں. ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا. اور یہ کرنا نہ کرنا یہ ہماری عین حکمت کا تقاضا ہے. اگر ہم کر دیتے تو پھر ختم بھی ہو جاتی، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوتا. یہ دنیا دارالامتحان. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ہے نا سب لوگوں کو، سب اسکول کے بچوں کو، سب کو اعلیٰ نمبروں سے پاس کر دیں تو لوگ احتجاج میں اٹھ جائیں. کچھ تو بڑے خوش ہو جائیں گے، لیکن اکثر لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ نے اہل کے ہاتھ میں بھی ڈگری دے دی اور نا اہل کے ہاتھ میں بھی ڈگری دے دی. کل کو یہ نا اہل جو ہے یہ بندے مارے گا، یہ پھول گرائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. اہل کو آگے رہنا چاہیے. تو یہ دنیا امتحان ہے تاکہ جو مان کے چلنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، وہ آخرت میں اپنے درجات پائیں، اور جو نافرمان ہیں ان کو عذاب ہو. آگے آیت کے اندر یہ فرمایا کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا کہ دیکھو معجزہ اس لیے نہیں آتا کہ کیونکہ معجزہ آنے کے بعد اتمام حجت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو چھوڑتے نہیں ہے جو معجزے کا مطالبہ کرنے کے باوجود پھر نہیں مانتی. عام ایک دستور یہی چلا آ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ عذاب آ جائے گا تو پھر اس کے پیچھے پیچھے عذاب بھی آ جاتا ہے. پھر عذاب آتا ہے تو پھر قوم کی جڑ کٹ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ معجزہ نہیں بھیجتے. باقی ہو سکتا ہے بھیج بھی دیں. فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا. کیوں؟ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے بات اللہ ہی جانے. انما الغیب للہ، غیب کی بات اللہ ہی جانے کہ معجزہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اور آئے گا تو کب آئے گا، پھر آنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانے. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. فرمایا کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میرے کے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے. فانتظروا، لہذا تم انتظار کرو. اگر تمہیں معجزے کا انتظار ہے اور اپنی عقل سے تم نے دین کو سمجھنا یا ہدایت لینے کا پروگرام تمہارا نہیں ہے تو پھر انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.